ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب رجب اردگان اس وقت مسلم دنیا کے ہیرو ہیں۔ وہ 2003 سے 2008 ترکی کے وزیر اعظم رہے، مگر حالیہ انتخابات میں انہوں نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے ہتھیار یعنی جمہوریت کے میدان میں انہیں شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طیب اردگان نے کمال اتاتürk کے سیکولر ترکی فوج اور عدلیہ سے بنا کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ اسے اسلامی ترکی کے سفر کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ترکی 1299 سے 1923 تک اسلامی خلافت کا مرکز رہا، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلافت آج کے موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت میں بتدریج دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسے ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ اتاتürk نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تھی اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا کمال اتاتürk تھا، جس کے مطابق 3 براعظموں پر پھیلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا کہا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاد وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست ہے، اس کی ڈرلنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ جس کا نام باسفورس ہے، یہ دنیا کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نہر سوئز جتنی ہے۔ نہر سوئز اپنی منفرد جغرافیائی لوکیشن کی بدولت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے باسفورس بندرگاہ بھی 2 براعظموں یعنی براعظم ایشیا اور یورپ کو آپس میں کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ باسفورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ یوں اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا۔ ایک ملک کی بندرگاہ اس کی معیشت کے لیے کس قدر اہم ہے، اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس معاہدے میں ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ غرض اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ 100 سال کے لیے باندھ کر اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال تھی اور اسے 2023 میں ختم ہونا تھا، جو کہ قریب آ چکا ہے، اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اڑتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام مسائل کو حاصل کر لے گا اور دنیا میں اپنی عالمی حیثیت کو منوانے کے لیے جو چاہے گا کر پائے گا۔ مطلب خلافت پر لگائی گئی پابندی اب ختم ہونے کو ہے، اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے کس قدر مخلص حکمران ہیں۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت اور ان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے والوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، فلسطین پر ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان پر الزام لگائے تو سب سے پہلے ایک ہی مسلم حکمران نے اس کے الفاظ کی کھل کر مذمت کی۔ اس کا نام طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان کی فہم و فراست نے ترکی کو ایک معتدل اسلامی ریاست کے طور پر ایک بار پھر سے تمام اسلامی ریاست کی قیادت کے لیے تیار کر لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان یا قحط سالی ہو یا سیلاب یا دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر سے خلافت کی جانب گامزن ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر عوام نے اردگان کی محبت میں فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا۔
اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف مزید کی جا رہی ہیں، جو ان پر مسلمانوں کے ایک بار پھر سے اکٹھا ہونے کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ طیب اردگان بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف میڈیا وار کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معیشت اور اس کے جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا پر بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان میں نیٹو فورسز کے چوری ہونے والے 19,000 اسلحے سے بھرے کنٹینرز ہیں، جو اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا پائی۔ یہ وہ امریکہ ہے جو اپنی سیٹلائٹ اور سٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی کی تعریفوں کا دم بھرتے نہیں تھکتا۔ اس کے علاوہ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر آج تک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نہیں ڈھونڈ پائے کہ وہ آخر کہاں موجود ہیں۔ یقیناً طیب اردگان بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں، لہٰذا وہ کھلم کھلا 2023 کے بعد برطانوی، امریکی اور اسرائیلی متحدہ قوتوں کو ایک بار پھر سے عالمی سیاست پر ٹکر دینے کو تیار ہیں۔ دنیا ایک بار پھر سے بدلنے والی ہے۔ آنے والے 5 سال انتہائی اہم ہیں، جو ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن اس دوران اردگان اور ترکی مخالف پروپیگنڈا زور پکڑتا جائے گا، کیونکہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی لابی دنیا کے اس 97% میڈیا کا استعمال کرے گی جس کے یہ مالک ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تبھی تو غزوہ بدر کے صرف 313 مجاہد 1000 کے لشکر پر بھاری پڑتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔